أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عظمت الہی. اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی. جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور بلاؤں کا دور ہے. ہمارے سامنے طرح طرح کے مسائل اور چیلنجز ہیں. ایسے وقت میں مرد و خواتین، نوجوان اور بزرگ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دلوں میں حقیقی طور پر، کامل طور پر اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان و شوکت، اس کا جاہ و جلال، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور قوت کا احساس بٹھائیں. اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا جو تصور ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری خامیاں، بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اگر ہم صحیح طور پر اللہ کی عظمت کو سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کی طاقت اور قوت کیا ہے، اس کا جاہ و جلال کیا ہے، تو ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہوں سے باز آئیں گے، حقوق و واجبات کو ادا کریں گے. آج ہمارے اندر بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں جو ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس آیت کو ذکر کیا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. جیسی اللہ کی قدر ہونی چاہیے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی عظمت کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں. جیسی اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے اس مقام کو لوگوں نے سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ کا مقام نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دربار میں جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کیا بات ہے کہ تم اللہ کی عظمت پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی عظمت پر یقین نہیں رکھتے؟ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اس عظیم آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے 10 دلائل ذکر کیے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے 10 دلائل ذکر کیے، اور اس عظیم آیت کا اختتام بھی اللہ نے اپنے مبارک نام العظیم پر کیا ہے.
وهو العلی العظیم۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ ابی بن کعب کی کنیت ابو المنذر ہے، کہا کہ اے ابو المنذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہ آیت پڑھ کر کے بتایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو سن کر آپ نے ان کو مبارکبادی دی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ نے کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر کو یہ علم مبارک ہو۔ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مختلف انداز سے اپنی عظمت کے دلائل پیش کیا ہے، اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ اللہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اللہ نے اس ایک آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقام پر آپ کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظمت والے رب کے نام کی آپ تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا اپنے رب کی تسبیح نہیں کہا، بلکہ کہا اپنے عظیم رب، وہ رب جو بڑی عظمت والا ہے، آپ اس کی تعریف بیان کیجیے، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جب تم رکوع کی حالت میں ہو، نماز میں رکوع میں ہو، تو تم اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ اور اسی لیے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے۔ اپنے عظیم رب، اپنے عظمت والے رب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں، کیسے ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اس کا تعارف ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی، اللہ رب العالمین کے جو بہترین نام ہیں اور اس کی جو کامل صفات ہیں، اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں سے ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے، اپنے دل میں بٹھائیں گے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، آدمی اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں بولے گا، کوئی غلط کام کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اللہ بصیر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو بہترین نام ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اگر ہم اس کو واقعی سمجھیں، اس کے معانی پر غور کریں، اس پر ایمان لائیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ وہاب ہے، سب کو دینے والا ہے، سب کو نوازنے والا ہے۔ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ جبار ہے، قہار ہے۔ انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، خوف کھائے گا۔
اللہ غفور الرحیم ہے، انسان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہو جائیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ تو ہم اللہ کی عظمت کو اس کے ناموں اور اس کے صفات کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے بہت سارے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ سے دعائیں کرو، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارو۔ یا اللہ تو رحمان الرحیم ہے، تو میرے اوپر رحم کر۔ اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے روزی دے۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں کے وسیلے سے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العالمین کے 99 ایسے نام ہیں کہ اگر کوئی شخص ان ناموں کو شمار کرے گا، ان کو یاد کرے گا، ان کا ذکر کرے گا، ان کو اپنے دلوں میں بٹھائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں، اس کے عظیم صفات کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کی قدرت کتنی عظیم ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کی عظمت کو جاننے اور سمجھنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کے بہترین ناموں اور عظیم صفات کے ذریعے اس کو پہچانیں۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے ناموں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے صفات بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان و شوکت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں ہم غور و فکر کریں۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی عجیب و غریب مخلوقات، ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ، ہم ان مخلوقات میں غور و فکر کریں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ حیرت انگیز اللہ کی کاریگری آپ کو نظر آئے گی، اللہ کی عظیم قدرت آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان زمین، یہ رات اور دن کا آنا اور جانا، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں۔ اللہ بار بار ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر، آسمان کی طرف نظر ڈال کر کے دیکھو کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بغیر کھمبوں کے پیدا کیا، کہیں پر کوئی ستون نہیں۔ بار بار نظر ڈال کر کے دیکھو کہ تمہیں کہیں آسمان میں کوئی شگاف، کوئی کمی نظر آتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے 7 آسمان کو روکے ہوئے ہیں۔ سورہ غاشیہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیوں نہیں لوگ دیکھتے، اونٹ کی پیدائش میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، زمین کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہموار کر دیا ہے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیسے نصب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوقات میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان و شوکت، اس کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، ان چیزوں کا بنانے والا، ان کا خالق، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب معبود حقیقی کی تلاش کر رہے تھے کہ حقیقی معبود، سچا معبود کون ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم آسمان اور زمین کی مخلوقات ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں
تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ رات ہوئی، آسمان کے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو ابراہیم علیہ السلام رب سمجھے، ھذا ربی، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا، جب ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو اس کو رب سمجھ گئے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو میرا سب سے بڑا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے شرک سے برات کا اعلان کر دیا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے ساتھ جن جن چیزوں کو شریک کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں، میں ان کو اپنا معبود نہیں سمجھ سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس رب کو اپنا معبود سمجھتا ہوں اور اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کیا تو انہیں اللہ کی عظمت سمجھ میں آ گئی، اور وہ شرک سے اپنی برات کا اعلان کر دیے اور انہیں توحید سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کی جو بے شمار مخلوقات ہیں ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ ان کا بنانے والا کتنی عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسان صرف اپنی ذات میں غور و فکر کرے، اپنے اوپر غور کرے تو اسے اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دل دماغ بنائے، آنکھ بنائے، ناک بنائے، ہاتھ پیر بنائے، یہ سب میرے جسم میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں۔ تو ان چیزوں میں ہمیں اللہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے کے واقعات، پیغمبروں کے واقعات، قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں، ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ اس روئے زمین پر کیسی کیسی طاقتور قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، بڑی بڑی طاقتور قومیں، فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو جہل، بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کی زمین پر بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے بندوں پر ظلم کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت اور نشانی بنا دیا۔ تو ہم غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے عظیم ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم گزشتہ زمانے کے قوموں کے واقعات میں غور و فکر کریں۔ اگر ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اگر ہم واقعی سمجھ جائیں اللہ کون ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اگر بیٹھ گئی ہم نافرمانی سے، گناہوں سے بچ جائیں گے، ہمارا قدم کبھی بھی گناہ کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا اگر واقعی ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انفال کی شروع میں آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کامل مومن وہ ہیں، حقیقی اور مثالی مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کی بات کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا،
ہم نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا، اللہ کی عظمت کو ہم نے نہیں جانا۔ ورنہ ایک مومن کے سامنے اگر اللہ کا ذکر ہوگا اس کا دل دہل جائے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آتے ہی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے کہ میرے سامنے کس کا ذکر ہو رہا؟ اللہ کا ذکر ہو رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، صحیح بخاری وغیرہ کا مشہور واقعہ ہے اور مسند احمد میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آرام حاصل کرنے کے لیے ایک باغ میں گئے، ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کی ایک شاخ میں لٹکا دیے، تلوار کو میان سے باہر نکال کر کے آپ کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتا ہے، من یمنعک منی، بتاؤ میرے ہاتھ میں تلوار کھچی ہوئی ہے، اب میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ دیکھیے اللہ کی عظمت، اس کا جلال، بظاہر یہاں پر مجھے بچانے والا، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہو، بلا خوف و خطر پورے سکون و اطمینان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ، مجھے تیری تلوار سے بچانے والا اللہ۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ جب اس کے سامنے اللہ کا نام آیا، تلوار اس کے ہاتھ سے تلوار مارے ہیبت اور خوف کی زمین پر گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار لے۔ یہ فائدہ ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے کہ سب کچھ کا مالک اللہ، ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے، تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پر یقین رکھے گا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ میری ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے بنائے گا۔ ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ، پوری جرات سے کہا کہ مجھے تیری تلوار سے اللہ بچائے، اور اس کا اثر اس کے اوپر بھی ہوا کہ مارے ہیبت کے تلوار اس کے ہاتھ سے زمین پر گر جاتی۔ غار والوں کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، 3 لوگ گئے اور غار میں پھنس گئے، پہاڑ کا چٹان آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ان کے پاس۔ تینوں نے اپنی زندگی کی مخلصانہ عبادتوں کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ ایک میری چچازاد بہن تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، اس کو میں نے اپنی زندگی میں گناہ کے لیے کئی بار دعوت دی، لیکن وہ شریف لڑکی ہمیشہ انکار کرتی رہی۔ ایک دن اس کی زندگی میں مجبوری اور پریشانی کا دن آیا، وہ 100 دینار مجھ سے مانگنے کے لیے آئی، میں نے اس کو 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھ سے خلوت اور تنہائی میں ملے گی اور مجھ سے گناہ کے کام کرائے۔ جب میں گناہ کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا، اس نے مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس نے کہا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحق، اے بندے اللہ سے ڈر اور میری مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھا، اے بندے اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے اے اللہ تیرے عذاب سے مجھے ڈرایا، فقمت وترکتها، میرے دل میں تیرا ڈر خوف پیدا ہوا، میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور جو 100 دینار اسے دیے تھے وہ دینار بھی میں واپس نہیں لیا۔ اے اللہ تیرے عذاب سے ڈر کر میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، آج میری اس پریشانی کو تو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے،
تو جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر آئے گا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ہم نافرمانی سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ آج ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا، اللہ کا صحیح تعارف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم خود اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھیں، اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت کو بٹھائیں۔ ان کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے بار بار ہم اللہ کا تعارف پیش کریں، اللہ سے ڈرائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، بیٹے یہ کام مت کرو، اللہ ناراض ہوگا، اللہ سے ڈرائیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان نصیحتوں کو اپنائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اسی طریقے سے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے رائی کے دانے کے برابر، چاہے نیکی ہو یا گناہ، رائی کے دانے کے برابر، چاہے تم نے نیکی کی ہو یا گناہ کیا ہو، اور وہ بھی پہاڑ کی کسی چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرنے پر، لانے پر قادر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے لا کر حاضر کر دے گا کہ تم نے پہاڑ کی کسی چٹان میں چھپ کر کے، رات کی تاریکی اور تنہائی میں، زمین کے کسی کونے میں جا کر کے نافرمانی کی تھی، گناہ کا کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے سامنے لا کر حاضر کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی عظمت اس طرح سے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، لیکن کس سے ڈراتے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈراتے۔ بلی سے ڈرائیں گے، چوہے سے ڈرائیں گے، کتے اور سے ڈرائیں گے۔ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھائیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، تاکہ بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو سفر میں نصیحت کی، مانگو تو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے، تم اللہ کے احکام اور قوانین کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ تعلیمات ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت جاگزی ہو۔ تو جب ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، اللہ کے مقام کو سمجھیں گے، تو ہم نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا جس قدر احساس ہوگا، جو اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو جتنا سمجھے گا، بٹھائے گا، وہ اتنا سکون کی زندگی گزارے گا، اتنا سکون کی زندگی گزارے گا۔ وہ کسی چیز کا خوف، ڈر محسوس نہیں کرے گا۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، کتنے بھی مشکل اور نازک حالات سے وہ گزر جائے، لیکن اگر وہ اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے، اللہ کے مقام کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی حالات سے نہیں گھبرائے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب مدینے کے اوپر کافر ایک بڑی فوج لے کر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کو اپنی طاقت سے ڈرانا چاہ رہے تھے، ان کے دلوں میں خوف بٹھانا چاہ رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب کافر لوگ اپنی لشکر سے، اپنی طاقت سے، اپنی تعداد سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، وہ ڈرے نہیں بلکہ انہوں نے یہ اعلان کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار اور کارساز۔
آدمی ایسے ماحول میں اس وقت ہمت سے رہے گا، سکون سے رہے گا جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ اللہ کی عظمت کو سمجھے گا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر ہماری حفاظت کرنا چاہے کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اللہ کی عظمت ہمیں ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں نہیں سمجھیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈر جائیں گے۔ راستے سے جا رہے ہیں، ایک معمولی بلی اگر ہمارا راستے سے گزر جائے، آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، راستے سے واپس آ جاتا ہے ڈر کر کے کہ آگے چل کر کے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، میں اپنے سفر میں کامیاب نہیں ہوں گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو دنیا کی معمولی چیزوں کا بھی ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے گا، نہیں خوف کھائے گا۔ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کفار و مشرکین آپ کی تلاش میں غار کے منہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف نظر ڈالے گا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ ایسی مشکل گھڑی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ یقین انسان کے اندر کب آئے گا؟ دشمن بالکل ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن پھر بھی یقین ہے، ہمت ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اتنا قریب پہنچ کر کے بھی دشمن ناکام ہو کر کے واپس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، پریشان ہو گئے، کہا کہ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، سامنے دریا ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، پیچھے فرعون کی فوج ہے پیچھے نہیں جا سکتے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو تسلی دی اور کہا ان معی ربی سیہدین، یقین رکھو اللہ پر، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور مجھے وہ راستہ دکھائے گا۔ تو یہ یقین، یہ بھروسہ انسان کے اندر اس وقت آئے گا جب وہ اللہ کی عظمت کو سمجھے گا، اللہ کی ذات کو پہچانے گا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور اپنے دلوں میں کسی کا بھی ڈر اور خوف نہ بٹھائیں۔ سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت صحت بیماری سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی جو چاہے گا وہی ہوگا، دنیا والوں کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک فائدہ عظمت الہی کا، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی عظمت کو سمجھے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے گا، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا، اور جتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اتنا زیادہ وہ نیکی کے کام کرے گا، اور ہمیشہ اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھے گا، اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے گا۔ جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے، اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ۔
واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اللہ کے بارے میں، اللہ کا جو تعارف مجھے حاصل ہے، اگر تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت تم کو ہو جائے، تو تمہاری زندگی سے ہنسی ختم ہو جائے، تم زیادہ روگے، بہت کم ہنسو گے۔ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، جس کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اس کی قدرت کو پہچانتا ہے، اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ سے جاننے والے تھے، اللہ کے بارے میں جاننے والے تھے، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں۔ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کی عظمت کو ہم نہیں سمجھیں گے، کسی بھی چیز کی اہمیت جب انسان کو معلوم ہوتی ہے، وہ انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ جب جس چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، وہ انسان نہ اس کی قدر کرتا ہے، نہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو جانیں گے، اللہ کی عظمت کو سمجھیں گے، ہم اللہ کی قدر کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ سلف میں سے کسی نے کہا، لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى العظمت التي من تعصی، کہا کہ تم کبھی یہ نہ دیکھو کہ کتنا معمولی گناہ کر رہے ہو، بلکہ یہ تم سوچو کہ کس عظیم ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ گناہ چھوٹا ہو سکتا ہے، معمولی ہو سکتا ہے، لیکن نافرمانی تم جس کی کر رہے ہو، وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ اس لیے اس ذات سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کی شان و شوکت کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بچپن ہی سے بار بار ہم ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں، تاکہ یہ بچے آگے بڑھ کر کے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی شان و شوکت اور اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور اس پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔